شوہر سے محبت بہت زبردست عمل ہے۔ شوہر کو خوش رکھنا ایک محبت بھرے اور پرامن رشتے کی بنیاد ہوتا ہے۔ یہاں چند عملی اور مؤثر تجاویز آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اگر ان تجاویز پر آپ نے عمل کیا، آپ کا گھر خوشیوں کا گہوارہ، برکتوں رحمتوں سے مالا مال بن جائے گا، اور آپ کا گھر آسمان والوں کے لیے یوں چمکے گا جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمک۔ میاں بیوی کا محبت سے رہنا یہ آخرت کو فائدہ ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے، دنیا آخرت دونوں میں سکون کا ذریعہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، شوہر کو یہ احساس دلائیں کہ وہ آپ کے لیے خاص ہیں۔ شوہر کو پوری محبت دیں اور توجہ دیں۔ شوہر کو یہ احساس دلائیں وہ آپ کے لیے خاص ہیں۔ دن میں چند محبت بھرے جملے یا دعائیں دینا بہت مؤثر ہوتا ہے۔ نمبر 2، احترام کریں۔ شوہر کی رائے اور اس کے فیصلوں کا دل و جان سے احترام کریں، چاہے آپ کے نقطہ نظر ان سے مختلف ہو، پھر بھی شوہر کی رائے اور اس کے فیصلوں کو دل و جان سے قبول کیجیے۔ ان کی عزت دوسروں کے سامنے بھی کریں، خاص طور پر ان کے خاندان کے سامنے ان کی پوری عزت اور احترام سے پیش آئیں۔ یہ آپ کے گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانے کا بہت زبردست ذریعہ ثابت ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے، ان کی گفتگو کو سنیں، ان کی بات کو مکمل دھیان سے سنیں اور اپنی بات کو محبت سے پیش کریں۔ غلط فہمیوں کو بات چیت کے ذریعے حل کریں۔ نمبر 4، گھر کا سکون برقرار رکھیں۔ گھر کو صاف ستھرا اور پرسکون رکھیں۔ کھانے پینے میں ان کی پسند کا پورا خیال رکھیں۔ نمبر 5، خود کا بھی خیال رکھیں۔ اپنی صحت، لباس اور صفائی کا بہت خیال کریں۔ ایک خوش مزاج اور پر اعتماد بیوی شوہر کے لیے سکون کا باعث ہوتی ہے۔ جو لوگ ہمارے پاس دوسری شادی کے لیے رابطہ کرتے ہیں، وہ اس قسم کی شکایات کرتے ہیں کہ ان کمیوں کی وجہ سے وہ پھر اگلی شادی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اس قسم کی باتیں جب ہمارے سامنے آتی ہیں، کوتاہی خواتین کرتی ہیں، جس کی بنا پر شوہر ان سے بدظن ہو کر اور ان سے متنفر ہو کر وہ پھر نیک ہوگا دوسری شادی کرے گا، نیک نہیں ہوگا تو وہ غلط راستوں پہ چلے گا۔ تو اس لیے اس کو غلط راستوں سے بچانے کے لیے تو آپ ان صفات کا اہتمام ضرور کیجیے۔ مزید سنیے، چھٹی بات یہ کہ تعریف کریں۔ شوہر کی چھوٹی چھوٹی کاوشوں پر، چھوٹا سا کچھ چلانے پر ان کی ضرور تعریف۔ حوصلہ افزائی سے رشتہ مضبوط ہوتے ہیں۔ نمبر 7، مشترکہ وقت گزاریں۔ ان کے ساتھ وقت گزاریں، چہل قدمی یا پسندیدہ کھانے مل جل کے کھائیں اور ان کے ساتھ چائے پئیں، ان کے ساتھ مشروبات پئیں، ان کے ساتھ مل جل کے کچھ نہ کچھ ان کی دلچسپیوں میں دلچسپی لیں۔ نمبر 8، صبر اور درگزر۔ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ ہر بات کا جواب دینے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، بلکہ خود بھی اور اپنے بچوں کو اور خاص طور پر اپنی بیٹیوں کو بھی ہر بات کا ترکی بترکی جواب دینے کی بجائے صبر کرنا اور صبر کا گھونٹ پینا بھی سکھائیں۔ ایک زبان سے کہیں، ایک عملاً ان کو دکھائیں۔ ہر رشتے میں اختلافات ہوتے ہیں، لیکن صبر اور معافی سے رشتے قائم رہتے ہیں اور برقرار رہتے ہیں۔ معمولی باتوں کو نظر انداز کرنے سے رشتے کی مضبوطی ہوتی ہے، لیکن ان سب کے لیے شوہر کا انسان ہونا ضروری ہے۔ اگر شوہر آپ کا انسان ہوگا تو واقعی آپ کی ان صفات کا وہ احترام کرے گا اور آپ کی دل جان سے قدر کرنے والا بنے گا۔ آپ دعا بھی کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر میں انسانیت اور یہ تمام صفات حسنہ اس میں بھی پیدا فرمائے۔ ہماری دل سے دعا ہے اللہ پاک آپ کے شوہر کو بھی آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ آمین ثم آمین۔